الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین محترم، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ احادیث کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے باپ کو بستر پر نہ بٹھانا۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت کے ساتھ مل سکے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کی صاحبزادی ہے۔ اکثر علماء نے ان کے نام میں اختلاف لکھا ہے اور اکثر علماء نے ان کا نام مرملا لکھا ہے اور بعضوں نے ہند بتایا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھی۔ دونوں خاوند بیوی ساتھ مسلمان ہوئے اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی اکٹھے ہی کی۔ وہاں جا کر خاوند مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں ارتداد میں انتقال کر گیا۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیوی کا زمانہ حبشہ ہی میں گزارا اور اسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نکاح کا پیام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کے معرفت نکاح ہوا، جیسا کہ باب کے ختم پر بیویوں کے بیان میں آئے گا۔ نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائی۔ صلح کا زمانے میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی۔ بیٹی سے ملنے گئے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بسترا الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچھے ہوئے کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا، بیٹی یہ بسترا میرے قابل نہیں تھا اس لیے لپیٹ دیا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو، اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ باپ کو اس بات سے بہت رنج اور صدمہ ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی۔ مگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی، اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھی کہ کوئی ناپاک مشرک باپ ہو یا غیر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاش کی 12 رکعتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کو پابندی سے نبھایا۔ ان کے والد بھی، جن کا قصہ ابھی گزرا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت ہے نہ رغبت ہے، مگر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ خاوند کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، خاوند کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں، اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا تمہارا معاملہ سوکن کا تھا
اور سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو جاتی ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ یہ سن کر کہنے لگی کہ تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوشی پہنچائی، اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آدمی بھیجا۔ سوکنوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہا کرتی، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ یہی نمٹ جائے، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا اندازہ تو اس دوسرے کے معاملے سے ہی ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات کا کتنا محبت اور دلی لگاؤ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور دین مبین پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔